بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ احمد مغربی قدس سرہ العزیز کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک بڑی نصیحت ملی، اور سرکار کی زیارت یہ درود شریف کی کثرت کی وجہ سے ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی برکات کے واقعات جو میں نے دیکھے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا، ایک منادی ندا لگا رہا تھا کہ جو شخص حضور رحمت عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہے وہ ہمارے ساتھ دوڑ آئے۔ میں بھی ان کے ساتھ چل دیا، حتیٰ کہ ایک بالا خانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں اس بالا خانے کے دروازے کو ڈھونڈنے کے لیے بائیں جانب جانے لگا، تو اس پر لوگوں نے بآواز بلند کہنا شروع کر دیا کہ دائیں جانب جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں دائیں جانب گیا تو دروازہ مل گیا، یعنی کہ دروازہ دائیں جانب تھا، بائیں جانب نہیں تھا۔ تو میں کمرے میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین سمیت تشریف فرما تھے۔ میں جب ملنے کے لیے ان کے قریب ہوا تو میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک بادل حائل ہو گیا، حتیٰ کہ میں ان میں سے کسی کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما وعلی آلک والرضا عن اصحابک واہل بیتک۔ شیخ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری تو عادت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کا نذرانہ پیش کروں، تو یعنی کہ جس طرح پہلے میری عادت تھی اب بھی میری وہی عادت ہے، اس کے اندر تو میں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، پھر پردہ کیوں حائل ہو گیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے درمیان اور تمہارے درمیان دنیا کے پردے حائل ہو گئے ہیں۔ اور مجھے تنبیہ کرتے ہوئے سرکار کہنے لگے، نحن ننہاک عن الدنیا والاہتمام وانت تہتم، ہم نے تمہیں دنیا اور دنیاوی امور میں مشغول ہونے سے روکا تھا، جبکہ تم پھر دنیا میں ہی مشغول ہو گئے ہو۔ یعنی کہ وہ دنیا جو سرکار سے دور کر دے، وہ دنیا جو آخرت سے دور کر دے، تو یقیناً وہ دنیا ہمارے اور سرکار کے درمیان حجاب بن جائے گی۔ شیخ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ و توبیخ بہت زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ سرکار نے مجھے سمجھایا، حتیٰ کہ میں اپنے دل میں کہنے لگا، ما حال ھذا بینی و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما الا لشقوتی وجعلت نبکی۔ میرے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو پردہ حائل ہوا ہے، یہ صرف میری بدبختی کی وجہ سے ہوا ہے، حتیٰ کہ میں رونے لگ گیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ میرے ضامن نہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو جنتی ہے، لیکن جنتی ہے اس کے باوجود پردہ حائل ہوا ہے، یعنی سرکار اور نوازنا چاہتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، سألتک باللہ العظیم وبجاہک عند الکریم الا ما دعوت اللہ ان یرفع ھذا الغمام الذی حال بینی وبینک۔ میں آپ کو خدا بزرگ کا واسطہ دیتا ہوں، اور آپ کا جو اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ بادل ہٹا دے جو میرے درمیان اور آپ کے درمیان حائل ہے۔ تو کہتے ہیں اس دعا کی وجہ سے، یعنی سرکار کے وسیلہ سے جو میں نے دعا کی، تو بادل تھوڑا تھوڑا ہٹنے لگا، حتیٰ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی زیارت ہو گئی۔ تو میں سرکار سے لپٹ گیا، میں نے عرض کیا رسول اللہ الیس قد ضمنتنی یا رسول اللہ، کیا آپ میرے ضامن نہیں ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا تو جنتی ہے۔ پھر فرمانے لگے، ہم نے تمہیں کہا تھا یہ دنیا کا اہتمام چھوڑ دے، لیکن تو نے نہیں چھوڑا، جاری رکھا۔ آخری جملے یہی تھے، فرماتے ہیں کہ مجھے جاگ آ گئی۔ پھر شیخ یہ دعا کیا کرتے تھے، نسأل اللہ العظیم بجاہ نبیہ الکریم ان یجعل اہتمامنا فیما یبقى وان یصرف ہمتنا عما یفنى بجاہ سیدنا ووسیلتنا الی ربنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما
ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ ہم خدائے بزرگ تر سے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری کوششیں باقی رہنے والی زندگی کے لیے کر دے اور ہماری کوششوں کو فانی دنیا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے صدقے پھیر دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہمیں بھی اس نصیحت سے فائدہ حاصل کرنے کی اللہ توفیق رفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید العالمین۔